بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ان کا جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی ایک جو ڈفرینٹ پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز ہیں اور جو بی ایس سی اور بی اے کے پروگرامز آفر کرتے ہیں ان کے لیے کوئی فارم تھا، اور اس فارم میں اس قسم کی بات تھی کہ جی جو لڑکیاں اور لڑکے ہیں ان کے لیے الگ الگ کلاسز کا انتظام یا الگ الگ بلاکس کا انتظام کیا جائے۔ تو اس قسم کا کوئی ایک خبر تھی، اور جس کے اوپر میڈیا نے جس طریقے سے اس کو پورٹری کیا وہ بڑا نیگیٹیولی تھا، اور اس میں یہ تھا کہ جی جیسے کہ بہت بڑا کوئی جرم ہو گیا، بڑا کوئی غلط کام کرنے جا رہی ہے پنجاب کی حکومت، اور اس کو اس طرح سے پورٹری کیا گیا کہ جی مخلوط تعلیم جو ہے، مطلب ہے کہ جو ایسے یونیورسٹی کالجز مطلب جہاں پہ لڑکیاں اور لڑکے مکس ہو کے جہاں پہ پڑھائی کی جاتی ہے، جہاں پہ جن کالجز یونیورسٹیز میں جو بچیوں کے لیے علیحدہ اور بچوں کے لیے علیحدہ نہ ہوں تو ان کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، اس قسم کی بات کی۔ اور پھر اس کے اوپر ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ جو جیسے ہی ہائی لائٹ ہوا تو پھر پنجاب گورنمنٹ کے جو بھی ریلیونٹ وزیر تھے ان کی طرف سے کلیریفیکیشن آ گیا کہ نہیں نہیں نہیں، ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے۔ اور پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن جو بھی ان کا جو پنجاب کا ہے، خبر کے مطابق جی انہوں نے پھر وہ والا جو بھی وہ جو فارم تھا اس کو وڈرا کر لیا۔ اب اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر میڈیا کی مرضی کے مطابق ہم چلے اور ہمارے پالیسی میکرز چلے، ہماری گورنمنٹ چلی، تو میڈیا تو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لحاظ سے میری جو اصل شکایت میڈیا سے، اور وہ عموماً رہتی ہے، وہ اس لحاظ سے کہ جو ہمارے خاندانی نظام ہے، جو ہمارے سوشل کلچرل اور جو ریلیجس ویلیوز ہیں، جو ہماری خاص اقدار ہیں، ان اقدار کو بیسیکلی میڈیا کے میڈیا کو اگر آزادی دے دی گئی اور میڈیا کے مطابق پالیسیز ہم نے بنانا شروع کر دی تو ہم یہ سب اقدار ہماری ختم ہو جائیں گی۔ اور جو ہماری ایک اسٹرینتھ ہے کہ جی اس معاشرے میں پھر بھی ایک لحاظ سے، ادروائز تو جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کردار سازی نہیں ہے، کریکٹر بلڈنگ کے بڑے مسائل ہیں اور بہت سے ہر قسم کی مطلب خامیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک شرم و حیا ہے ہماری جو خواتین ہیں، خاص طور پہ ہماری بچیاں جو ہیں، اور اسی لحاظ سے ایون جو اوور آل مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک شرم و حیا کا ایک معیار ہے جس کو تمام تر خرابیوں کے دوران ابھی تک مطلب ہے کہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اس کو سیریس چیلنج کر رہا ہے ہمارا میڈیا، اور پھر اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بڑا کنسرن ہے، انہوں نے بہت دفعہ بات کی کہ جی یہ جو ہے یہ فحاشی اور ریانیت جو ہے یہ موبائل کے ذریعے بھی، ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے بھی، ہماری جو فلمیں ڈرامے جس قسم کے بیہودہ بنتے ہیں، تو اس لحاظ سے مجھے دکھ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنا کیا ڈرنے کی ضرورت ہے میڈیا سے کہ آپ ایک جو صحیح کام کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کام ایک تو یہ کہ اسلامی لحاظ سے بھی یہ صحیح کام ہے، معاشرتی لحاظ سے ہمارے جو معاشرتی اقدار ہیں ان کے لحاظ سے بھی صحیح کام ہے، اور پھر اسی طرح سے ہمارے آئین کی روح کے مطابق ہے، جو ہمارا آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہے۔ اور یہ ورنہ ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنا جو میڈیا کا، اور انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، اور پاکستانی میڈیا بھی چاہ کے انہی کے رنگ میں رنگا جا رہا ہے، اور جیسے کہ انڈیا میں بھی ہے، اور پورا ویسٹ کا میڈیا جو ہے بیسیکلی جو خواتین ہیں، بچیوں جو ہیں، بیسیکلی ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور ان کو مطلب ہے کہ خواتین کے حقوق نسواں کے نام کے اوپر، ہیومن رائٹس کے اوپر، آزادی کے نام کے اوپر ان کو ایک ایسا رستہ دکھاتا ہے کہ جہاں پہ خواتین کی بیسیکلی ایکسپلائٹیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، ان کی سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن اس میں خواتین کی ہوتی ہے، اور ان کو وہ جس طرح کے مغرب کا ایک اپنا ان کے ظاہر ہے معیار ہیں ان کے، اسی لحاظ سے جو انڈیا مغرب کی نکالی میں بہت آگے، بے شرمی اور کا جو ایک بے شرمی اور بے حیائی کا جو ایک کلچر ہے بیسیکلی میڈیا، ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی مطلب ہے کہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے ایک خواتین کو ایک جو ہے وہ آبجیکٹ کے طور کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اور بے شک وہ اشتہار ہوں، بے شک آپ کاروباری آپ دیکھ لیں لحاظ سے خواتین کو ایسی جابس دی جاتی ہیں انفارچونیٹلی ہم اور یہ سوچتے نہیں ہیں وہ نوکریاں دینے والے بھی کہ ان کی بھی بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اور وہ بھی جاب کرتی ہوں گی، ان کو بھی جاب کی ضرورت ہے،
ان کو اس قسم کی جاب کی جہاں کی ان سے انٹریکشن ان کا لوگوں سے ہو، اور خاص طور پہ جو مرد حضرات سے ان سے ہو، تاکہ وہ بزنس لے کے آئیں. ایون بینکنگ سیکٹر میں آپ دیکھ لیں، یہ جو پی آر کی جابز آپ دیکھ لیں، پھر یہ ٹیلی فون جب آپ مارکیٹنگ کی جابز میں آپ یہ جو بڑے سیریس مسائل ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کو ظاہر ہے روکنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایک طرف اگر میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، جو کہ نہیں کر پا رہے، اس لحاظ سے نہ پیمرا بھی فیل ہے، ہماری گورنمنٹس بھی ڈرتی ہیں. یہی جو میں نے آپ کو مثال دی، بے شک یہ گورنمنٹ ہو، اس سے پہلے والی گورنمنٹ ہو، میڈیا سے بڑے لوگ ڈرتے ہیں، اور میڈیا سے ڈر کے ہم تباہی کے راستے کے اوپر جا رہے ہیں، اس لحاظ سے تباہی کے راستے کے اوپر جا رہے ہیں. تو ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ہمارے ملک کا آئین دیکھیں، اور میں چونکہ وہ ریلیونٹ آپ کو آلدو اس میں بہت جگہ مختلف جگہ پہ یہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ہماری جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں، پالیسیز آئین میں دیے گئے ہیں کہ ہماری جو بھی اسٹیٹ ہوگی، جو بھی گورنمنٹ ہوگی، پرنسپلز آف پالیسی، بنیادی جو اصول ہیں جو وہ کیا ہوں گے. اور ان بنیادی اصولوں میں جو ایک سب سے اہم جو ایک اصول ہے، آرٹیکل 31 آرٹیکل ہے، اس میں مطلب آرٹیکل 31 کی شک ایک، اس میں یہ لکھا ہے کہ جی جو بھی اسٹیٹ کی جو ادارے ہوں گے، مطلب ہر ایک کی اسٹیٹ میں سوسائٹی سب کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے، اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ آپ نے ایک ایسا ماحول دینا ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں، مفہوم سمجھیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے، اور جس طرح سے میڈیا کیا کوئی آئین سے بالا ہے کہ ورنہ تو بڑا ادروائز تو بڑی کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کی جاتی ہے کہ جی آئین کی، ڈیموکریسی کی، لاء کی، قانون کی. تو کیا یہ قانون سے بالا تر ہے میڈیا ہمارا؟ کیا یہ آئین سے بالا تر ہے کہ اس قسم کی آپ باتیں کرتے ہیں؟ اور ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا آئین کیا کہتا ہے، ہماری معاشرتی اقدار کیا کہتی ہیں، لیکن آپ ٹوٹل وہ بات کرتے ہیں جو ٹوٹل اس کے خلاف ہوتا ہے. اور پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بالکل ابھی کچھ چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ایک حکم جاری کیا گیا، اور تمام اسکول کے جتنے بھی اسکولز ہیں پنجاب کے، ان کو یہ کہا گیا کہ جو قرآن پاک کی جو تعلیم دی جائے گی، بیسیکلی حکم یہ تھا کہ اس تعلیم کی وہ جو کلاس ہوگی جب قرآن پاک پڑھایا جائے گا تو بچیوں کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسکارف رکھیں، اور بچوں کو ٹوپی لینے کی کہا گیا، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا، اس کے اوپر انہوں نے اس چیز کو تو ظاہر ہے اعتراض اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے، لیکن چینلز نے اور کچھ اخبارات نے اس طرح سے لے لیا جیسے کہ حکم جاری کر دیا کہ اب اسکول میں جب اگر آپ آئیں گے تو وہ یونیفارم کا حصہ بن گیا آپ کا، بچیوں کے لیے اسکارف اور بچوں کے لیے ٹوپی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اچھا پھر اس کے اوپر دوبارہ کلیریفیکیشن دیا گیا کہ نہیں ہم ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے، وہ تو صرف اس کلاس کے لیے مختص ہے. جبکہ جب وہی بات ہے کہ اس آئین کو پڑھیں تو کیا اس لحاظ سے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے جو بھی ہمارے بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کو ان کی جو اپ برنگنگ ہے اور اسکول میں یعنی وہ لباس ہے، ان کا جو بھی چیزیں ہیں وہ اسلامی لحاظ سے کہ اسلامک ٹیچنگز کو وائلیٹ نہ کرتی ہیں. اور اس میں پردہ اور اسکارف تو بڑی اہم چیز ہے. اور چونکہ ٹارگٹ سارا جو ویسٹ کا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویسٹ کا اور تھرو میڈیا کا جو ٹارگٹ ہے وہ خواتین کو ہے کہ خواتین کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور ان کو آزادی کے نام کے اوپر ان کو مطلب ہے کہ اس رستے پہ لے کے جانا ہے کہ جس رستے پہ ویسٹ کی خواتین اور انڈیا کی اب جو خواتین جس رستے کے اوپر چل رہی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جی نہ شادیوں کی حرمت رہی، نہ رشتوں کی حرمت رہی، اور کوئی پوچھتا ہی نہیں، آپ بغیر شادی شدہ مطلب بغیر شادی کیے آپ زندگی گزارتے ہیں، جتنے مرضی آپ گرل فرینڈز بنا لیں، جتنے مرضی آپ بوائے فرینڈ بنا لیں. اور لیکن ہمیں
بیسیکلی ان چیزوں سے ظاہر ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور یہ ذمہ داری سب سے بڑی، یہ رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے، لیکن سب سے بڑی رسپانسبلٹی ریاست کی ہے، حکومتوں کی ہے۔ اور اگر حکومتیں میڈیا سے ڈریں گی اور اس طرح سے ڈر کے پالیسیز اگر کوئی چیز آرڈر اس طرح کرتے ہیں اور اس آرڈر سے پیچھے بھاگ جائیں گے، تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ پھر ہمارے سب کے، میں آپ کو بتا دوں، ہمارے بچے، ہمارے اس پورے معاشرے کے جو بچے ہیں اور ہم پورا معاشرہ، وہ غیر محفوظ ہو جائے گا، اور جو کہ ہمارے لیے ایک تباہی کا سامان ہوگا۔ اور اس تباہی کے رستے کو ہمیں ہر حال میں روکنا چاہیے۔ اور اس لیے میں آپ سب سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنا جو بھی کردار ہے، جس بھی لحاظ سے آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے اندر سے شروع کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں، اسکول، کالجز، اپنی سوسائٹی ہے، جہاں پہ بھی آپ جہاں پہ ہیں، یہ بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ خاموش رہیں گے، اگر آپ خاموش رہے، تو پھر یہی جو ایک چھوٹا سا طبقہ ہمارے ملک میں فحاشی اور ریانیت اور بے شرمی اور بےغیرتی کو مطلب پھیلانا چاہتا ہے، تو وہ پھیلاتا جائے گا، اور ہماری خاموشی کی وجہ سے ہم سب اس پہ متاثر ہو جائیں گے۔ تو اس سے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔